بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اصل بات میں آپ کا میزبان محمد ارسلان فاروق۔ ناظرین، کرونا کی دوسری لہر آ چکی ہے اور اس کے نتیجے میں روزانہ کے اعتبار سے کیسز بڑھ رہے ہیں، اسی شرح سے اموات بھی بڑھ رہی ہیں اور حکومت اپنے طور پر NCOC فیصلے کر رہی ہے۔ کچھ فیصلوں کے اوپر عمل درآمد ہو چکا ہے اور کچھ فیصلوں کے اوپر عمل درآمد ہونا باقی ہے۔ کیا حکومت نے جو کرونا کی یہ لہر پچھلے دنوں کم ہوئی تھی، پہلی لہر کا اور دوسری لہر کے درمیان کا جو گیپ تھا، اس دوران اپنے SOPs کے اوپر عمل کروایا یا نہیں کروایا؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ تعلیمی اداروں کے اعتبار سے حکومت اس وقت تک کوئی ٹھوس پالیسی نہیں بنا سکی۔ بین الصوبائی وزرائے تعلیم آپس میں بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب کی سربراہی کے اندر وہ بیٹھتے ہیں، فیصلہ لیکن نہیں کر پا رہے۔ اسکول ایجوکیشن کو لے لیں، کالجز کو لے لیں، یونیورسٹیز کو اٹھا کے دیکھ لیں، اسکول اور کالجز والے تو پرٹیکولرلی وہ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پرائیویٹ اسکولز کی میں بات کر رہا ہوں کہ ان کو ہم بند نہیں کرنے دیں گے، اب یہ وقت نہیں ہے، ہم آگے ہی جو ہمیں معاشی اعتبار سے ڈنٹ پڑا ہے اس سے حکومت نے ہمیں کوئی ریلیف نہیں دیا تھا، جس کی وجہ سے ہم اب آئندہ آنے والے دنوں کے اندر سکولز کو بند نہیں کریں گے۔ لیکن ظاہر ہے جو NCOC کا فیصلہ ہوگا، جو رابطہ کمیٹی فیصلہ کرے گی، اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنا پڑے گا۔ حکومت کی بچوں کے تعلیمی نقصان کو لے کر کے کیا پالیسی ہے، آئندہ آنے والے دنوں کے اندر اس گیپ کو کس طرح سے فل کیا جائے گا، اس کے اوپر آج کے پروگرام کے اندر بات کریں گے۔ کچھ بات ہوگی PDM کے جلسوں کی۔ PDM اپنے طور پر جلسے کر رہی ہے اور حکومت نے ان کو جلسے 300 سے بڑی گیدرنگ سے اوپر پابندی بھی لگا دی ہے، لیکن اس کے باوجود مانسہرہ کے اندر ایک جلسہ ہوا، پشاور کے اندر جلسہ ہونے جا رہا ہے۔ اب حکومت بھی بنیاد یہ بنائی جا رہی ہے چونکہ حکومت نے جلسے کیے ہیں اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں، حکومت ان گیدرنگز کو لے کر چل رہی ہے، اس لیے اپوزیشن جو ہے وہ کرونا کی آڑ میں اگر حکومت ہمیں منع کرتی ہے تو ہم نہیں ہوں گے۔ اس کے اوپر پروگرام کے اندر بات کریں گے اور کچھ بات پرفارمنس کے اوپر بھی ہوگی۔ ان تمام ٹاپکس کے اوپر بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں راجہ یاسر ہمایوں سرفراز صاحب، صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن کے۔ سر بہت شکریہ آپ کا پروگرام کے اندر جوائن کرنے کے لیے۔ سر سب سے پہلے چونکہ آپ ظاہر ہائر ایجوکیشن کو دیکھتے ہیں، تعلیم کی بات کرنا چاہوں گا میں۔ آپ نے جب پچھلا کرونا آیا تھا، لہر آئی تھی فیب 2020 کے اندر، اسی سال 2020 کے اندر، آپ لوگوں نے ظاہر ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آپ لوگوں کو۔ ان مشکلات کو آپ نے ایڈریس بھی کیا، ان سے نکلنے کے لیے کوششیں بھی کی، اس کے لیے آپ نے مختلف تدابیر بھی اختیار کی، لیکن پھر ایک گیپ آیا جس کے اندر ہم نے 15 سپتمبر سے آنورڈ چیزیں کھول دی تھی، پرٹیکولرلی یونیورسٹیز ہم نے کھول دی تھی، لیکن ایک بار پھر اب دوسری لہر آ چکی ہے۔ اس وقت کی مشکلات کیا تھی اور آپ نے پھر اس کو اوور کم کرنے کے لیے، اس کے اوپر آپ نے اس سے باہر نکلنے کے لیے آپ نے کیا اقدامات اٹھائے تھے؟ دیکھیں، سب سے بڑا جو پرابلم آیا جب یونیورسٹیز کو بند کرنا پڑا، اور وہ ایک اچانک نی جرک ریئیکشن تھا، تمام اکانومی بند کی، ہم نے پاکستان میں کوشش کی کہ سب کچھ اس طرح بند نہ کیا جائے، اور لیکن سب سے زیادہ میرا خیال ہے نقصان جو ہے ایجوکیشن سیکٹر کا ہی ہوا، اور فار سم ریزن جو ایکسپرٹس تھے ان کا یہ خیال تھا کہ ان کو بند رکھا جائے۔ حالانکہ بڑی آپ کو میں انٹرسٹنگ بات بتاؤں گا، اس کو شاپنگ مالز بھی کھلی تھی اور چھوٹے شہروں میں پارکس کھلے تھے، گراؤنڈز میں لوگ جا رہے تھے، گاؤں میں لوگ کھیل رہے۔ میں کیونکہ خود رورل کنسٹیٹوئنسی سے میرا تعلق ہے تو میرا ریگولر وزٹ رہتا ہے۔ وہاں تو لوگ سیریس نہیں تھے اس کو لے کر؟ سیریس تھے اس لیے نہیں، پہلا مہینہ لوگ سیریس ہوئے تھے، کوئی نہیں۔ دیکھیں، آپ نے، میں تو لاجک پہ فیصلے کرنے کا قائل ہوں، اور لاجک جب تک آپ کے پاس کریکٹ اور فیکچوئل ڈیٹا نہیں ہو آپ کوئی لاجک بنا نہیں سکتے، کسی بیس پہ آپ لاجیکل ڈیسیژنز لیتے ہیں۔ آپ نے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ 22 کروڑ کی آبادی میں کتنے لوگ جو ہیں، موٹیلٹی کیا ہے۔ لوگ ڈریں گے تو تب جب خدا نخواستہ موٹیلٹی بہت زیادہ ہوگی۔ جب ریگولر موٹیلٹی ہے، لوگ تو کوئی نہ مرنے کا بہانہ تو بننا ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور میں نے بھی مرنا ہے، اور بینگ اے مسلم ہمارا ایمان ہے کہ جب تو کوئی بہانہ تو بنے گا۔ ہمارے عام طور پہ گاؤں کے علاقوں میں ہر سردیوں میں لوگ کہتے ہیں جی وہ بزرگ، خاص طور پہ جو اولڈ ایلڈرلی پاپولیشن ہے، وہ ان کو نیمونیا ہوتا ہے یا کوئی بہانہ بنتا ہے، مختلف بیماریوں کا وہ شکار ہوتے ہیں اور وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے پہلا چیز جو سب سے امپورٹنٹ، میں سوال پوچھتا ہوں کہ یار کیا موٹیلٹی ریٹ بڑھ گیا ہے کرونا سے؟ اور میرے جو مجھے ابھی تک جواب ملا ہے، میں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، وہ تو یہی ہے کہ کوئی موٹیلٹی ریٹ نہیں بڑھا، اتنے ہی لوگ مرے۔ بالکل ٹھیک۔ تو ایک تو پہلی چیز یہ، اس وجہ سے لوگ بھی شاید سیریسلی نہیں لیتے اتنا، یا انہوں نے لینا۔ پہلے تو خبریں تھیں نا، آپ کتنا میڈیا آئی پہ وہ کہتے ہیں کہ آپ شیر آیا کتنی دفعہ کہیں گے۔ ہاں، ڈر یہ کہ خدا نخواستہ واقعی آ گیا تو کیا ہوگا، کیونکہ پہلے جتنی ہم نے میڈیا ہائپ تھی، شور تھا، ڈر تھا، اتنا اللہ کے فضل سے نہیں۔ نمبر آف کیسز کو اٹھا کے دیکھیں تو وہ تو بڑھ گئے ہیں۔ آپ 400 500 600 پہ کھڑے تھے، آپ اس وقت ٹیسٹنگ کر رہے تھے 27 28 30 موٹیلٹی نہ ہو نا جی، بالکل۔ اب وہ بھی اس کا ریشو بھی بڑا ہے، آپ 17 18 19 سے 22 کروڑ 36 37 پہ چلے گئے، بہت ہو گئے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو آپ نے اور کتنی چیزوں سے کتنے لوگ مرتے ہیں، ساری چیزیں دیکھیں نا۔ ٹھیک۔
صرف یہ آپ صرف اگر ٹی وی پہ آئسولیشن میں خبر چلائیں گے کہ آج کرونا سے اتنے لوگ فوت ہو گئے تو یہ بھی چلانے ڈینگی سے اتنے ہوئے, ہیپیٹائٹس سے اتنے ہوئے, پولیو سے اتنے ابھی اسپیسیفکلی ہوئے, چونکہ ہارٹ کرونا اٹیک کے سے اوپر اتنے کام ہوئے. ہو رہا ہے نا, این سی او سی کام کر رہی ہے. میں تو سمجھتا ہوں جی این سی او سی تو بڑا اچھا کام کر رہی ہے, لیکن یہ کہ انٹرنیشنلی میں اس گروپ سے میرا تعلق ہے, اس سوچ سے تعلق ہے جو سمجھتے ہیں کہ اوور ہائپڈ ہے ہر چیز. ٹھیک ہے, ان تمام اموات کے باوجود آپ گورنمنٹ کا حصہ ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں. میرا پرسنل اوپینین ہے. اچھا, یہ پرسنل. اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا بھی یہی اوپینین ہے. انہوں نے کوئی اس لیے جو ملک کو کلوز ڈاؤن نہیں ہونے دیا, اس کی یہی وجہ تھی, وہ سمجھتے تھے بات کو. ٹھیک. اور ہماری اکانومی کو ڈیمیج کرنے کے لیے ملک دشمن عناصر جو ہیں وہ لاک ڈاؤن کرانا چاہتے تھے. یہ بات میں بالکل خود اس کا گواہ ہوں, مجھے پرسنلی پتہ ہے کہ آپ لاک ڈاؤن کریں گے اکانومی نیچے جائے گی. اور جو سندھ جو بینڈ ویگن پہ جو انہوں نے جمپ کیا پہلے, اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی, دیکھیں آپ نے اسمارٹ لاک ڈاؤن. آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک دشمن عناصر لاک ڈاؤن کروانا چاہتے تھے. اٹ مینس کہ کسی کے کہنے کے اوپر ہم نے لاک ڈاؤن کر لیا, ہم ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کیا گیا. ہم نے تو بڑا اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا نا, ہم نے وہ لاک ڈاؤن کیا نہیں جو وہ چاہتے تھے. یہی تو ہماری لیڈرشپ تھی. ہم نے اپنے تمام سیکٹرز کو تو ایک دفعہ بند کر دیا تھوڑے دنوں کے لیے, اور بڑی تیزی سے کھولنا شروع کر دیا. ہم نے وہ ایک پریشر ہائپ کریٹ کی گئی جس کے نتیجے میں لوگوں کو پیسیفائی کرنے کے لیے وی ہیڈ ٹو ٹیک سرٹن سٹیپس. لیکن جو ہماری اکانومی بچ گئی ہے نا آج اللہ کے فضل سے, جو ہمارے اکنامک انڈیکیٹرز اپنے ہمسایہ ممالک اس بات کا تھوڑا سا پیرا دینا ہوگا. دیکھیں این سی او سی نے اگر فیصلے کیے ہیں اور اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی ہے پورے ملک کے اندر, تو کیا این سی او سی کسی کے انفلوئنس کے اوپر چل رہا تھا؟ اٹ مینس کہ وہی این سی او سی نے تو ملک کو لاک ڈاؤن نہیں کیا نا, اینڈ میں بڑا طریقے سے کیا. ان کی سفارشات پہ سارا کچھ ہوا نا, بہت اچھی انہوں نے سفارشات بڑی زبردست کی, اور ایسی کی جس کے نتیجے سے ہم نہ صرف لاک ڈاؤن سے بچے, اکانومی بھی بچی ہماری. ٹھیک. اور لاک ڈاؤن جس طرح انڈیا میں ہوا یا کئی اور جگہ پہ اس طرح نہیں ہوا. امریکہ میں بھی اکانومی تو ہماری نہ بچی. ابھی حال ہی کل ہی بلکہ رپورٹ آئی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی, 1952 کے بعد پہلی دفعہ مائنس کے اندر چلے گئے. تو دیکھیں لوگ -5 پہ چلے گئے ہیں. ریسیشن آپ کمپیئر کرتے ہیں نا ارد گرد کیا ہو رہا ہے. ٹھیک. آپ ایران کے فگرز دیکھیں, انڈیا کے دیکھیں, بنگلہ دیش کے دیکھیں, اس کے بعد آپ ہمیشہ آئسولیشن میں نہیں بات کرتے ہوتے. آپ کی اکانومی اللہ کے فضل سے بچ گئی ہے. ریسیشن میں آپ ضرور چلے گئے ہیں کیونکہ ساری دنیا ریسیشن میں چلی گئی ہے, پر کتنے % ریسیشن میں گئے ہیں؟ اگر -0.58 پہ چلے گئے ہیں تو دیٹس ناٹ دیٹ بگ آف اے ڈیل. اگر -10 پہ چلے جاتے تو پھر وہ واقعی آپ کا ایک ڈپریشن ہوتی. ٹھیک ہے, تو آپ اس سے بچ گئے ہیں. اب فی الحال اللہ کے فضل سے بچے ہوئے ہیں, اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ میں بچائے. چلیں, آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس گروپ سے تعلق نہیں رکھتے جو کرونا کو بہت زیادہ سیریس لیتے ہیں. اچھا چلیں, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن سر گزارش یہ ہے کہ بہرحال ایک ہائپ موجود ہے, اور اس کے نتیجے کے اندر امریکہ کو لے لیں آپ, ابھی حال ہی میں کرونا میں بلکہ پھنسے بھی ہوئے تھے وہاں پر. روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں اموات ہو رہی ہیں وہاں پر, لاکھوں لوگ وہاں پر کرونا کا شکار ہو چکے ہیں. اسی طرح یورپ کو اٹھا کے دیکھیں, وہاں پر بھی یہی حالات ہیں. بھارت کو اٹھا کے دیکھیں, بھارت کوئی ایسے حالات نہیں ہے بھارت میں. اور میں آپ کو تھوڑے لاجیکل ریزنز بتا دیتا ہوں. ہم سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں نا, تو سائنسی بات کرنی چاہیے. جی پلیز. جو یورپ کے اور امریکہ کے یا فرسٹ ورلڈ کے حالات ہیں وہ تھوڑے ڈفرینٹ ہیں, اور اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں پہ صاف ماحول ہے, وائرسز جنرلی آتے نہیں ہیں, لوگ بچا کے رہتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہے جب گورے لوگ یہاں پہ آتے ہیں تو کتنی جلدی بیمار ہو جاتے ہیں. اس کے برعکس جو تھرڈ ورلڈ اسپیشلی پاکستان جیسے ملک ہیں, یہاں پہ نیچرل امیونٹی زیادہ بلڈ ہوئی ہوتی ہے, یہاں کا ماحول اس طرح کا ہے. اور یہ میں نے کوئی اپنے طرف سے بات نہیں کر رہا, اسٹینفورڈ کی جو رپورٹ ہے جو دنیا کی ٹاپ یونیورسٹی ہے اس میں یہ لکھا ہوا تھا, اور میں نے خود وہیں سے پڑھا. آپ کے جو تھرڈ ورلڈ کے ممالک ہیں اسپیشلی انڈو پاک اور وہ یہاں پہ جنرلی پیپل آر, ان کی امیونٹی بہتر ڈیولپ ہوئی ہے, کیونکہ ہمیں ایک عادت ہے ایک ایسے ماحول میں رہنے کی جس میں اگر آپ کی امیونٹی نہیں ہوگی تو آپ ویسی پہلے ہی موت ہو جائے گی آپ کی. تو آپ سروائیو کرنے کے لیے ایک بیسک انسان کے اندر سروائیول انسٹنکٹ ہے, اور آپ کی امیونٹی بلڈ ہو جاتی ہے. لیکن سر آپ کے پاس جسٹیفیکیشن ایک دینا مجھے, کرونا وائرسز جو ہے نا ہو رہی ہیں, آپ کے مصطفیٰ کمال پاشا صاحب نشتر والے فوت ہو گئے, آپ کے سیٹ وقار صاحب فوت ہو گئے, اتنے بے شمار لوگ فوت ہو رہے ہیں کرونا سے. ہمیں تو یہ فگر سامنے آ رہا ہے نا, یہ کرونا سے لوگ فوت ہو رہے ہیں. ہو سکتا ہے وہ کرونا سے نہ فوت ہوتے تو کسی اور چیز سے فوت ہو جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, آپ اس پہ بلیو کر رہے ہیں کہ میں یہاں سے اٹھوں گا اور میں صحیح سلامت گھر پر, کیا گارنٹی ہے؟ جب اللہ نے لکھا ہے تبھی فوت ہونا ہے, کیا بات ہے یہ؟ تو آپ اس کو بالکل اس کی نفی کر رہے ہیں سر, اس طرح کیا نفی کر, میں کہہ رہا ہوں کرونا وائرس ہے. آپ کرونا کی نفی کر رہے ہیں؟ میں کرونا کی نفی نہیں کر رہا ہوں, وائرس ہے. وی آر بیٹر امیون ٹو اٹ. لوگ بیمار ہوں گے, گلا خراب, کھانسی, زکام. ایک بہت کم پرسنٹیج جو ہے جو ونریبل ہے, جو کینسر پیشنٹس ہیں, یا آلریڈی استھما کے مریض ہیں, یا ایلڈرلی لوگ ہیں,
ان کی موڈیلٹی ہو جائے گی ٹھیک اور ہے، وہ بیمار ہوتے ہیں وینٹیلیٹر پہ جاتے ہیں فوت ہو جاتے ہیں. یہ ہو رہا ہے بیسیکلی. اچھا مجھے آپ دیکھیں بریک پہ جانے کا کہا جا رہا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں. تو آپ نے کہا کہ جی چونکہ ہمارے ہاں ڈیتھ ریشو اس طرح سے نہیں ہے، سیریس اس کو لینے کی ضرورت ہے، لیکن بہرحال آپ اس کی ایک نفی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن تعلیمی اداروں کے اعتبار سے پالیسی کے اوپر بات کرنا چاہوں گا. ایک بریک لیتے ہیں جی، میرے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. اچھا سر، آپ تعلیمی اداروں کی بات کریں، تعلیمی اداروں کے اندر کرونا کے کیسز اگر بڑھتے ہیں، اگر بڑھتے ہیں، اگر اس پہ بات نہیں ہوتی، نہیں بڑھ بھی رہے ہیں نا، بچے نکل رہے ہیں سر. یار اکا دکا کہ آپ کی پتہ ہے ہزاروں نہیں یہ اکا دکا سر دیکھیں، ایس او پیز کے اوپر امپلیمنٹ کس نے کروانا ہے؟ اسکول کالجز کے اوپر امپلیمنٹ ایس او پیز کے اوپر کس نے کروانا سب ہے؟ سے زیادہ امپلیمنٹ جو ہے نا کسی بھی اگر سیکٹر کے اندر ہو رہا ہے تو وہ اسکولز میں ہو رہا ہے، پھر کالجز میں اس کے بعد ہو رہا ہے. یونیورسٹیز میں تو نہیں ہو رہا سر. ہو رہا ہے کیوں نہیں ہو رہا؟ سر کہاں ہو رہا؟ ہم سارا دن یونیورسٹی کے اندر شاپنگ مال میں ہو رہا ہے، ہیں، شاپنگ مال پہ بھی نہیں ہو رہا. نہیں ہو رہا تو پھر کیا کریں آپ؟ کیا مطلب ویسٹ میں بھی ریاست کہاں ہے؟ میں 1.5 مہینہ امریکہ میں پھنسا رہا کرونا. ٹھیک ہے، اور آپ پیک کے دنوں میں پھنسے رہے. پیک کے دن تک کوئی بھی ماسک نہیں پہنتا تھا، جس کی مرضی تھی وہ پہنتا تھا، جس کی نہیں تھی وہ نہیں پہنتا تھا. پھر ریاست کہاں گئی؟ لوگوں کا بیسک ہیومن رائٹ ہے. ریاست کیا آپ ان سے بنیادی حقوق چھین سکتے ہیں؟ نہیں چھین سکتے، لیکن یہ تو ایک ضروری عمل ہے نا. کیا ضروری ہے ہمارا ماسک کا پہنانا؟ اگر ریاست کہہ رہی ہے کہ پہنو، قانون بنا رہے ہیں وہ، اس کے اوپر امپلیمنٹ کروانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے سر؟ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ لوگوں کو آگاہ کرنا ضروری ہے، وہ ہم نے کیا. ٹھیک ہے. اور جو لوگ زیادہ جن کو خطرہ ہے وہ ماسک پہنتے بھی ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ بھی رکھتے ہیں. اور آپ کو خود بھی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. میرے گھر میں جو بزرگ لوگ ہیں ان کا میں خصوصی خیال رکھتا ہوں، ان کو کہتا ہوں کہ وہ دور. اب آپ بچوں کو کیسے سارا دن ماسک پہنا سکتے ہیں؟ تھوڑا سا مطلب استعمال کریں، آپ کر سکتے ہیں. کیا گورنمنٹ ڈنڈا لے کے آپ کے گھر آ سکتی ہے یا کہیں پہ بھی ہر وقت آپ کو پکڑ سکتی ہے؟ ہوتا ہے کہ آپ چلان کرتے ہیں دکانوں کو، ڈراتے ہیں کہ نہیں ہوگا، ہو رہا ہے، لوگ فائنز بھی ہو رہے ہیں. پھر تھرڈ ورلڈ کی ایک بڑا پرابلم ہے، جتنی آپ زیادہ قانون بنائیں گے نا اتنی رشوت بڑھے گی. کہ آپ کیسے، کیونکہ آپ کے بیسیکلی جو پاپولیشن ہے اس میں جنرلی لوگوں کو اویئرنیس بھی نہیں ہے. جو سرکاری کارندے ہیں وہ کون سے سب بہت نیک لوگ ہیں، ان کو آپ کہیں گے آپ دکان کو 10,000 جرمانہ کر دو تو لوگوں کو بلیک میل کرنا. اچھا سر، یہ تمام باتیں آپ این سی او سی کو کیوں نہیں سمجھاتے؟ آپ ان کو کیوں نہیں بتاتے؟ آپ نے عمران خان صاحب کو کیوں نہیں سمجھایا کہ بھائی کیوں آپ 300 سے بڑی گیدرنگ نہیں سنیں نا، 300 سے بڑی گیدرنگز پہ کیوں پابندی لگا دی انہوں نے؟ شادی ہال والوں کے کاروبار بند ہو گئے. آج بھی مجھے ایک بندے کا فون آیا، اس نے کہا سر جی ہمارے کچھ کریں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے تائید کر دی، اس نے کہا جی این سی او سی جو کہہ رہی ہے اس کی بات مانیں. آپ یہ باتیں ساری وہاں رکھیں، کیوں نہیں رکھتے سر؟ بالکل رکھتے ہیں. کلیکٹیو وزڈم ہوتا ہے نا، اور اس میں جو زیادہ لوگوں کی بات ہوتی ہے، جو ظاہر ہے وہاں پہ بڑے پڑھے لکھے اور میرے سے زیادہ، میں تو آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو بتا رہا ہوں نا. این سی او سی میں ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا یہ اوپینین ہے، میں تو اپنا اوپینین بتا رہا ہوں. اور میں اپنا اوپینین وہاں پہ بھی دیا، میں نے مخالفت کی ہمیشہ کلوجرز کی. جب وہ 8 منسٹرز کیونکہ بیٹھے ہوتے تھے تو اس میں سے 5 اگر منسٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ اسکول بند ہونے چاہیے اور کالجز، تو پھر بند ہی ہوں گے نا. ادھر کے پی کے 2 منسٹرز تھے، ان کا یہی خیال تھا کہ کے پی کے میں پہلے بھی کرونا کے کیسز بہت کم ہیں کچھ ڈسٹرکٹس میں، ہم وی آر ریڈی ٹو اوپن، لیکن پھر بھی کھولا تب گیا جب میجورٹی نے فیصلہ کیا. تو ہم نے بیسیکلی جب آپ ایک گورنمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں تو آپ آئسولیشن میں فیصلے نہیں کرتے. ایک میں وزیر ہوں، میری تو کوئی یہ نہیں ہے کہ میں نے فیصلے کرنے، میں کوئی بادشاہ کا وزیر نہیں ہوں، یہ ڈیموکریسی ہے اور اس میں آپ نے میجورٹی اوپینین پہ جانا ہوتا ہے. میں اپنے اوپینین آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن میجورٹی اگر یہ اوپینین دے گی. دیکھیں آپ ایک منسٹر ہیں، آپ ایک ذمہ دار پوزیشن کے اوپر بیٹھے ہیں اور آپ کا اوپینین جو ہے وہ اہمیت رکھتا ہے. سر مجھے یہ بتائیں کہ اس سے پہلے بھی بچوں کا تعلیمی حرج ہوا، اس کو آپ ابھی تک اس گیپ کو فل نہیں کر سکے. اب ایک بار پھر آپ اگر یا تو آپ اس گیپ کو فل کریں، اب ایک بار پھر آپ دوبارہ سے اس طرف جا رہے ہیں، تو اس کو کیا سمجھا جائے؟ جو سب سے بڑا پرابلم ہے نا جی، وہ ہے چھوٹے شہروں میں جہاں پہ کرونا کے کیسز نہ ہونے کے برابر تھے. ٹھیک. اور وہاں پہ جب اتنا عرصہ اسکولز بند رہے، وہاں پہ آلریڈی لرننگ پاورٹی زیادہ ہے. آپ کے لاہور میں، پنڈی میں ایون مڈل کلاس کا بچہ بہتر تعلیم لے لیتا ہے. جو آپ کا میاں والی یا بکھر یا اس طرح کے لیا ڈسٹرکٹس ہیں دور دراز کے، وہاں پہ اول تو کرونا کے کیسز بڑے کم تھے. پھر ان کے بھی اسکولز بند رکھے گئے اور ان کے بچے جو ہیں باہر پھرتے رہے، گراؤنڈز میں کھیلتے رہے. میں خود دیکھتا رہا ہوں، مارکیٹس میں پھرتے رہے. بالکل ہوا، اور آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا. پھر کیا ہوا؟ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ ساری دیکھیں، اس وقت تو ہم گھبرائے ہوئے تھے نا جنرلی، اور سبھی مطلب آپ، میں، ہم سب ایک ہی قوم کا ایسے نا. تو آپ کچھ ابھی ذرا بہتر ڈیسیژنز ہم لیں گے انشاءاللہ. اس پہ ڈسکشن آپ اب یونیورسٹی کالجز اسکولز کو بند نہیں کریں گے؟ نہیں، اگر ہم کریں گے بھی تو اسٹیگرڈ کریں گے اور بڑے شہروں میں پہلے کرنے کی کوشش کریں گے. یہ اسی چیز پہ بات ہو رہی ہے، لیکن میں حتمی بات اس لیے نہیں کرتا
क्योंकि ये मेरा एक का डिसीजन नहीं है। मुख्तलिफ तजावीज़ आई हैं आपकी दफ़ा। मुख्तलिफ तजावीज़ आई हैं, और वो अभी फाइनल नहीं है, सो आई कैन नॉट से एनीथिंग। अच्छा, लेकिन वो कुछ ये है कि पहले जूनियर प्राइमरी स्कूल्स बंद कर दिए जाएं। उस प्राइमरी स्कूल्स का इशू क्या है, जो हेल्थ वाले कहते हैं, और वो ज़ाहिर है मेरे आपसे ज़्यादा समझते हैं कि छोटे बच्चों को वायरस लगता है और वो घर ले जाते हैं और उनसे बुजुर्गों को लग जाता है और बच्चों पे कोई सिम्टम्स नहीं आते। ये एक फैक्ट है, ज़ाहिर है बच्चों को दूर भी नहीं रख सकते अपने से, तो इसलिए ये फिक्र जो है वो छोटे बच्चों के बारे में कुछ ज़्यादा है हेल्थ मिनिस्ट्री की। अच्छा चलें, मुझे ये बताइएगा कि तालीमी खर्च की बात करें, अगर हम इससे पहले जो बच्चों का तालीमी नुकसान हो चुका उसको आपने फिल करने की कोशिश की ऑनलाइन क्लासेस से, आप ट्रेडिशनल लर्निंग से निकल के ई लर्निंग की तरफ आप प्रॉपरली मूव हो चुके हैं या अभी मूव होना बाकी है? नहीं, अभी तक तो नहीं हुए हैं। हमने ब्लेंडेड लर्निंग और ई लर्निंग पे काफ़ी काम किया ड्यूरिंग ये जो टाइम हमें मिला, इस पे बेहतर लोगों को एजुकेट करने की कोशिश की, लेकिन अभी कनेक्टिविटी के मसले दूर दराज इलाकों में ऑब्वियसली इंटरनेट इश्यूज हैं, पुअर इंटरनेट इंटरनेट कैसे आ जाए, गरीब मुल्क है पाकिस्तान, सब रियलाइज करें ना अपने रिसोर्सेज को। इकोनॉमी वैसे डाउन है, लेकिन हमने एक एडीपी स्कीम स्पेशली बनाई कि ई लर्निंग और ब्लेंडेड लर्निंग को बढ़ाया जाए। अब जो स्कूल बंद करने की भी बात हो रही है ना, उसमें ये नहीं होगा कि टीचर्स को भी हम घर भेज देंगे। ब्लेंडेड लर्निंग का मॉडल जो है वो हम चलाने की कोशिश करें जितना पॉसिबल हो सके। व्हाट्सएप और आपके जो लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनको LMS जो हैं, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान 100 में से 76वें नंबर पे आता है जहां इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है। 76वें नंबर पे आता है पाकिस्तान। हाँ, तो पीछे है, बहुत पीछे है। हाँ ऑब्वियसली। तो और एक फिर उसमें ये भी प्रॉब्लम, हमने कोशिश ये कर रहे हैं कि एक दिन स्टूडेंट्स आके काम ले जाएं, अगर खुदा ना खास्ता बंद करना पड़े, ठीक, और हफ्ते का काम ले जाएं फिर सबमिट करा दें, क्योंकि कम लोगों को SOPs पे अमल कराना हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, तो इवन ऑड का फार्मूला ये ठीक नहीं है? ये भी फॉर्मूला अच्छा है। एंड ऑफ द डे डिलिब्रेशन इस पे भी बहस हो रही है। आपने मुझे थोड़ा कबल अज़ वक्त बुला लिया। अच्छा, ऑब्वियसली क्योंकि अभी फैसला नहीं हुआ, और ज़ाहिर है मैंने आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया है कि मेरा ये ख्याल है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मेरा ख्याल ठीक हो। और ज़ाहिर है बहुत लाइक लोग बैठे हुए हैं उनको। लेकिन सर मुझे ये बताइएगा कि अगर ये बंद हो जाता है सिलसिला, एक माह की अगर तजवीज़ जो है वो आ रही है और एक माह के लिए ये सिलसिला बंद कर देते हैं, तो जो बच्चों का गैप है उसको, तालीमी गैप को फिल करने के लिए इकदाम हमने ऑलरेडी सोचे हैं। मतलब ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो आपने आउट ऑफ द बॉक्स, क्योंकि अभी आप पिछले नुकसान को फिल नहीं कर सकते। एक ये है कि जो मार्च का इम्तिहान होते हैं उनको हम मूव ही हमेशा के लिए जून में मूव करते हैं, जैसे बैनुल-अक़वामी लेवल पे होता है। ठीक है, तमाम दुनिया के मुल्कों में एकेडमिक ईयर अगस्त में शुरू होता है और जून में ख़त्म होता है। तो अगर तो ऐसे हो सके, ठीक, तो एक तो ये 3 महीने मिल जाएंगे बच्चों को, ठीक है। दूसरा जूनियर क्लासेस में ना, क्योंकि आपने स्कूल जो है 12 साल जाना होता है, हाई स्कूल मतलब FSC तक, तो उसमें आपके पास टाइम होता है कि कुछ 1 आध साल लैग आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए तो किसी पॉइंट पे आप कवर कर सकते हैं। असल प्रॉब्लम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का ज़्यादा होता है असल में, क्योंकि उनका सेमेस्टर होता है कोर्स करने के लिए, और उस कोर्स की क्वालिटी ठीक ना हो तो हमेशा के लिए फिर आप लूज़ कर दिया उस कोर्स में। तो यूनिवर्सिटीज़ में हमने ये कोशिश की है कि मैक्सिमम पॉसिबल 2 स्कीम्स लेके आए, ब्लेंडेड लर्निंग बढ़ा दें, ई लर्निंग की तरफ चले जाएं। और अब पहले से सिचुएशन काफ़ी बेहतर है, मैं क्वांटिफाई तो नहीं कर सकता कि कितनी बेहतर है, ठीक है, लेकिन मेरी जो VCs के साथ लास्ट मीटिंग हुई उसमें सब ने अपनी अपनी रिपोर्ट्स में काफ़ी बेहतरी का बताया। आप लोगों ने जो जिन प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ा था ड्यूरिंग कोरोना, पहली लहर की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें आप लोगों ने आइडेंटिफाई की चीज़ें कि ये प्रॉब्लम्स हैं हमारी, आइंदा अगर हमें इसका सामना करना पड़ा तो फिर दोबारा हमें उन प्रॉब्लम्स को हम उसको कवर कर लेंगे, उनके ऊपर फिर से हमें उनका सामना करना नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी ना कि हमारे जो एकेडमिक स्टाफ था, टीचर्स, उनको ये पता नहीं था कि आपने कैसे पढ़ाना है, ट्रेनिंग नहीं थी, ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं थी। हमने उस पर तो नॉट इवन टेक्निकल ट्रेनिंग भी नहीं थी, टेक्निकल ट्रेनिंग भी कम थी, और ऑनलाइन पढ़ाने का तरीका भी टेक्निक्स भी थोड़ी डिफरेंट होती हैं। तो वो उस पर हमने तवज्जो दी है, काफ़ी काम किए। जहाँ से एक्सपर्ट्स अवेलेबल थे उनके सेमिनार्स कराए हैं, उनको थ्रू कराया एकेडमिया के लोगों से कि इस तरह पढ़ाएं। अच्छा चले, बिल्कुल ठीक है, मुझे एक ब्रेक पे जाना है, क्वालिटेटिव थोड़ा सी इंप्रूवमेंट आ जाए, मुझे एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आता हूं। तो अगर आप इन सेक्टर्स को बंद भी कर देते हैं तो इनके लिए कोई रिलीफ पैकेज, कोई अनाउंसमेंट, इस तरह की पॉलिसी होगी या नहीं होगी? एक ब्रेक लेते हैं, मेरे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। राय साहब, पहले भी ये ना हो सका
ایون پرائیویٹ سکولز والوں نے بھی یہ کہا کہ جناب ہمیں، کالجز والوں نے بھی یہ کہا کہ ہمیں آپ کم از کم احساس پروگرام کے تحت آپ پیکج میں شامل کر لیں، وہ بھی نہ حکومت نے کیا. اس کے لیے ایک اسپیسیفک کرائٹیریا تھا جو اس پہ پورا اترتا تھا، اسی کو 12,000 ملے، اس کے علاوہ نہیں مل سکے. اب کی بار ان کے معاشی گیپ کو کیسے فل کیا جائے گا سر؟ بڑا آپ کا ویلڈ سوال ہے، اور آبویسلی جب آپ کے پاس ریسورسز کم ہوتے ہیں نا تو آپ سب سے پہلے ان لوگوں کو کیٹر کرتے ہیں جن کو سب سے زیادہ پرابلم ہے. آبویسلی سب سے بڑا پرابلم تو آپ کا کہ آپ خود ہوں گے، کھانا پی زندہ رہیں گے تو کچھ اور ہوگا نا. تو لوگوں کے روزگار کا مسئلہ سب سے سیریس تھا، مزدور کا، اور ہمارے بڑے لمیٹڈ ریسورسز تھے. تو ہم نے جو پیکج دیا وہ ان لوگوں کو دیا. وہ سفید پوش بھی تو مزدور ہے نا سر؟ سفید پوش مزدور ہے، لیکن وہ بہرحال کسی نہ کسی طرح بھوکا تو نہیں مار رہا ہوتا سر. وہ 80% بلڈنگز جو ہیں وہ رینٹ پہ ہوتی ہیں پرائیویٹ سکولز کی. ٹھیک ہے، لیکن اپنا وہ لائف سٹائل ان کا ضرور کم ہو جاتا ہے، تکلیف آتی ہے. ایون یونیورسٹیز نے، پرائیویٹ یونیورسٹیز نے اپنے اساتذہ کو چھٹیوں پہ بھیج دیا تھا اور ان کو تنخواہیں نہیں دی سر. آبویسلی میں آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ بہت سیریس پرابلم ہے، لیکن سلوشن ظاہر ہے گورنمنٹ کہیں سے پیسے کھود کے تو نہیں لاتی نا، لوگوں سے ہی جمع ہوتے ہیں، ریونیوز جمع ہوتے ہیں، جو اویلیبل ریسورسز ہوں اس میں جو بیسٹ پاسبل ہوتا ہے گورنمنٹس کرنے کی کوشش کرتی ہیں. اچھا سر یہ بتائیے گا، آپ نے کوشش کی سر، تھوڑی سی پولیٹیکل بات کرتے ہیں، سیاسی بات کرتے ہیں. پی ڈی ایم اپنے جلسے کر رہی ہے، حکومت نے منع کیا. آپ تو خیر اتفاق نہیں کرتے، آپ کے نزدیک تو جلسے بھی ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب نے پابندی لگا دی ہے سر. پی ڈی ایم کہتی ہے کہ ہم ان کو کرونا کی آڑ میں چھپنے نہیں دیں گے، ہم نے اپنا جو مومنٹم ہے اس کو کیری کرنا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اگر اسی مومنٹم کو کیری کرتے ہیں تو آپ پھر حکومت کیوں ان کو منع کر رہی ہے؟ آپ کیوں نہیں سمجھاتے ان کے نہیں جی کرنے دیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں بیسیکلی تو گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ انٹریکشن لوگوں کی کم ہو آپس میں. ٹھیک ہے، اسکولس کے اندر آپ آلریڈی خود ہی بات کر رہے تھے کہ اسکولس کالجز میں ایک دن چھوڑ کے آدھی کلاسز ایون آڈ ہو سکتا ہے، ایون آڈ چل رہی ہیں. جلسے میں تو آپ کے 20,000 30,000 ہزاروں لوگ جو ہیں وہ انٹریکٹ کرتے ہیں اور وبا پھیلنے کا زیادہ خطرہ ہے. تو آبویسلی اتنا ہی تو احتیاط کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے نا. مطلب اچھا یہ احتیاط جلسے کوئی اسینشیل نہیں. خان صاحب کو حفظ آباد جاتے ہوئے بھی کرنی چاہیے تھی، سوات جاتے ہوئے بھی کرنی چاہیے تھی، آبویسلی کرنی چاہیے تھی نا، سب کو کرنی چاہیے. تو سر یہ تو پھر نہ ہوا نا، پھر دوہرا معیار ہوا نا کہ اپنے جلسے بھی کر لیے، گلگت کا الیکشن بھی ہو گیا، اب اپوزیشن کی باری آئی ہے تو پابندی لگا دیں. اپوزیشن بھی کر رہی تھی، ہم بھی کر رہے تھے. دیکھیں بات ذرا میرٹس پہ کریں. اچھا جب جلسے ہم بھی کر رہے تھے اپوزیشن بھی کر رہی تھی. این سی او سی نے کہا کہ نہیں ہونے چاہیے جلسے، ایک سجیشن بھیجی، ہم نے فوری طور پہ بند کر دیا. ہم بھی ابھی بھی کر سکتے ہیں جلسے. تو جلسے کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ واٹس اے بگ ڈیل؟ نہیں سر، وہ اس کے پیچھے بیانیہ دیکھیں نا کیا ہے. اس کے پیچھے بیانیہ یہ ہے کہ آپ نااہل ہیں، نکمے ہیں آپ. اس بیانی سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے آپ یہ بتائیں کہ آپ چیخ کے آپ کی پرفارمنس کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں سر. تو اٹھتے رہے، دیکھیں آپ ڈیلیور کریں سر. عام آدمی پریشان ہے، آپ کہہ رہے ہیں اٹھتے رہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. ایکچولی ہوتا ہی ہے کہ جب آپ ڈیلیور نہیں کرتے، ایک ڈیموکریسی ایک سسٹم ہے نا، ٹھیک ہے، 5 سال کوئی ڈیلیور نہیں کرتا، 5 سال ٹینیور دیا جاتا ہے. ڈیلیور نہیں کرتا، لوگ اس کو ووٹ نہیں دیتے، ایز سمپل ایز دیٹ. اور اپوزیشن کا یہ کام ہوتا ہے کہ ان کو ہائی لائٹ کرتا رہے، ایک اس طرح پایا جائے. وہ کر رہے ہیں. اگر اب تب تو ایسے میڈیا آ گیا، وہ ٹی وی پہ بھی کر سکتے ہیں، جلسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فرسٹ ورلڈ میں کتنے جلسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک اوپینین بلڈنگ کے لیے آپ کرتے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی اپوزیشن ہے تو حکومت کے خلاف اوپینین بلڈنگ کرنی ہے، ان کا حق ہے یہ. اور فرق اس کا الیکشن پہ پڑے گا. اگر ہم نے اصل میں فرق یہ پڑے گا کہ آن گراؤنڈ کیا ہے. اگر یہ جو حالات خراب ہیں، اکانومی ہم بہتر کر لیتے ہیں، مہنگائی کا جو اثر ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو لوگ ہمیں ووٹ دیں گے اگلی دفعہ. اگر لوگوں کو لگا نہیں کر سکے، فیل ہو گئے، تو نہیں دیں گے. نہیں وہ آپ اگلی دفعہ کو 5 سال پورے کرنے کے پھر سوچ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جنوری میں آپ گھر جا رہے ہیں. طریقہ کوئی عقل اور منطق مجھے بتا وہ دیں. پہلے جلسے کریں گے، جلسوں سے بات نہ بنی، پھر وہ یہاں سے ریلیاں نکالیں گے، وہاں سے بات نہ بنی، پھر وہ پھر سنیں نا، وہ کہہ رہے ہیں نا سر، پھر وہ کہتے ہیں ہم تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں گے، اس سے بات نہ بنی، استعفوں کا آپشن ہے کہ بے شمار آپشن ہے سر ان کے پاس. جلسوں سے پہلے ہی طریقے عدم اعتماد لے کے آنی چاہیے. سب سے آسان کام تو یہ لا سر، وہ تو لائے تھے سینٹ میں، آپ نے ان کے ساتھ جو کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو پھر آپ کے بھی سامنے ہے. نہیں سر، اسی بات کی تو لڑائی ہے. دیکھیں لڑائی کس بات کی ہے؟ اسی بات کی تو لڑائی ہے کہ آپ رات کو کھانا کھاتے ہیں تو 65 لوگ ہیں، جب ووٹ ڈالتے ہیں تو 50 لوگ ہیں. اسی بات کی تو لڑائی ہے. فضول بحث کی تو مجھے ضرورت نہیں ہے. فیکٹس آپ کو بھی پتہ ہے کہ ملک میں جو ہے وہ گورنمنٹس ایسے جلسوں جلوسوں سے چینج نہیں. ہم نے بھی 5 سال کر کے آپ نے 126 دن کا دھرنا بھی دیا، کوئی فرق نہیں پڑا. نہیں ہوا نا. جو بیانیہ جس بات کو لے کر چل رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ریاستی اداروں کو سیاست کے اندر مداخلت نہیں کرنی چاہیے. آپ لوگوں کو کٹ پتلی کہا گیا ہے. یہ ایک بہت بڑا بیانیہ ہے جس کو لے کر کے اپوزیشن آگے بڑھ رہی ہے اور اس کردار کو محدود کرنے کی بات ہو رہی ہے.
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی بھی میں آپ پاکستان کی جو فوج ہے یا ان کے جو چیف ہیں ان کے بارے میں کوئی بھی بات کرتے ہیں تو بیانیہ پنجاب میں ایٹ لیسٹ پاپولر نہیں ہو سکتا. اپنا ہی نقصان کریں کیونکہ فوج سے لوگوں کی محبت ہے اور فوج کا ہمیشہ جو کردار رہا ہے وہ سٹیبلائز کرنے کا رہا ہے اس ملک میں. ایک اسٹیٹ کے بہت زیادہ پرابلمز ہیں, ہم ایک ایسی جیوگرافک لوکیشن پہ ہیں جہاں پہ ہم ملک دشمنوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں ہر طرف سے, اور اگر اسٹیبلشمنٹ اپنا رول پلے نہیں کرتی تو پھر وہی ہوگا جو ایسٹ پاکستان میں. اچھا, حکومت بھی سر کچھ ایسی ہوا دے رہی ہے نا کہ وہ یہ تاثر قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ جناب اپوزیشن ریاستی اداروں کے اوپر چڑھائی کرے, ہم بیچ میں سے باہر نکل جائیں. جی نہیں, ایسی حکومت قطعاً نہیں چاہتی, بلکہ پرائم منسٹر صاحب تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پہ چڑھائی کریں. پرائم منسٹر صاحب تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن بھارتی بیانیے کی بات کر رہی ہے. کیوں بھارتی بیانیے کی بات کی جاتی ہے؟ کیونکہ وہ بھی اداروں کو کمزور کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ اپوزیشن بھی اداروں کو کمزور کرنا چاہ رہی ہے. اپوزیشن کو نہیں چاہیے نا, ہم ان سے بار بار اپیل کر رہے ہیں کہ مہربانی کریں نہ اپنا بیانیہ چینج کریں اور ریاستی اداروں پہ بات نہ کریں, ہم پہ تنقید کریں, کائنڈلی سیاست کریں. اور یہ جو جس سے ہمارے ریاستی اداروں کا نقصان ہوتا ہے یہ بات قطعاً کرنا مناسب نہیں ہے کسی کے لیے بھی, نہ میرے لیے نہ ان کے لیے. اور اس کا میں ایک کریڈٹ جو ہے پیپلز پارٹی کو دوں گا ضرور. ہمیشہ انہوں نے ہمیشہ جب بھی موقع آیا تو انہوں نے ثابت کیا کہ وہ ریاستی اداروں کے خلاف نہیں نکلتے. بی بی کی شہادت ہوگی لیکن سندھ میں آپ کو پتہ ہے آگ لگی ہوئی تھی اور زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا, تو ان کو تو کریڈٹ میں دوں گا اس کا. اور مجھے خیال ہے ابھی بھی وہ زیادہ فیئر پلے کریں گے. اور یہ جو نواز شریف صاحب ہیں ان کی تو مجھے بہت افسوس ہے, یہ پرائم منسٹر رہنے کے بعد ان کی سوچ پہ. سنیں, یہ بدقسمتی نہیں ہے کہ خان صاحب آتے ہیں پبلک گیدرنگ سے بات کرتے ہیں, وہ خطاب کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب نواز شریف صاحب فوج کی نرسری سے تیار ہوئے ہیں. مریم نواز صاحبہ جاتی ہیں پبلک گیدرنگ سے بات کرتی ہیں, وہ کہتے ہیں جی عمران خان صاحب فوج کی نرسری سے تیار ہو کے باہر آ گئے ہیں. یہ بیچ میں ادارے کیوں آ جاتے ہیں سر؟ سوال یہ ہے, آپ پولیٹیشین ہیں سر, آپ کا کام نہیں بنتا, دیگر دوسرے اپوزیشن والوں کا کام نہیں بنتا کہ کم از کم آپس کی لڑائی میں اداروں کو ہم خراب. میرا خیال ہے بالکل نہیں لانا چاہیے. آئی ایگری ود یو. اس پہ مزید کیا میں بات کروں. اچھا چلیں آگے بڑھیں سر, مہنگائی کے اوپر بات کرتے ہیں تھوڑی سی. مہنگائی کی فگرز جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. مہنگائی کی وجہ سے عام آدمی پریشان ہو چکا ہے, اوپر سے پھر کرونا کے حالات آ گئے ہیں. یہ آپ لوگوں کی کتنی بڑی نااہلی اپوزیشن کہہ رہی ہے, بلکہ دیگر سیکٹرز بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت کی سب سے بڑی نااہلی ہے کہ جن کی وجہ سے مہنگائی کی ریشو جو ہے وہ 6 سے اٹھی 14 تک پہنچ گئی. کیوں نہیں قابو پا سکے؟ نہیں دیکھیں, یہ تو ظاہر اپوزیشن کا تو کام ہے اس بات کو ایکسپلائٹ کرنا. مہنگائی تو ہوئی ہے, اس میں نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, لیکن انفلیشن جو ہے نا اس کا حل ہوتا ہے اکنامک گروتھ. ٹھیک, اکنامک گروتھ کیوں نہیں ہو سکی؟ جب ہم نے ٹیک آف کی پوزیشن میں گئے پہنچے ہوئے تھے تو کرونا آ گیا. اب اکنامک گروتھ کی طرف دوبارہ ہم جا رہے ہیں. وی آر ویری کانفیڈنٹ. ہماری جو آپ ٹیکسٹائل انڈسٹری اس کے فگرز اٹھا کے دیکھیں, اٹھنی شروع ہو گئی ہے. ہاؤسنگ انڈسٹری اوپر جانی شروع ہو گئی ہے. آپ کی اس سال میں اکنامک گروتھ نظر آئی ہے, ہمیں بڑا یقین ہے اس بات کا فگرز کے ساتھ. ظاہر ہے باتوں سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. اچھا, جب اکنامک گروتھ تو دیکھیں بیسک کموڈیٹیز ان کو تو کم کر دینا سر, آٹا, چینی, گھی, تیل, دالیں, یہ تو کم کریں سر. آپ نے اکنامکس پڑھی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی, مارکیٹ اکانومی میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی چیزوں کو کرتی ہے کنٹرول. بیسیکلی انفلیشن جو ہے وہ گروئنگ اکانومیز کا حصہ ہے, اور انفلیشن کو کنٹرول کس چیز سے کیا جاتا ہے؟ اکنامک گروتھ سے. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو یہ عرض کی کہ اکنامک گروتھ میں ہم نہیں جا سکے, ہم ریسیشن کے سائیکل میں تھے. ہمیں پوری امید ہے کہ سال ہم گروتھ کے سائیکل میں چلے جائیں گے, اور جب ہماری گورنمنٹ اپنے پیک پہ ہوگی آخری 1-2 سالوں میں تو ویل بھی بالکل. اور اس دوران عام آدمی کہاں ہوگا سر؟ دیکھیں عام آدمی کو تکلیف تو ہوگی, ہو رہی ہے. جب آپ غلط پالیسیاں جو ہے آپ کی 10-15 سالوں سے چل رہی ہوں تو اس کے اثرات تو ہوتے ہیں. اس میں کیا کہہ سکتا ہوں, یہ کہہ سکتا ہوں. صرف 2 باتوں کے اوپر جواب دے دیں, پھر پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آٹا اور چینی کے اوپر. جی دیکھیں, آٹا اور چینی میں یہ سمجھتا ہوں پرسنلی کہ جو بھی طریقہ ہم نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے, ہم نے نہیں کیا گزشتہ 30 سالوں سے, اس کو آؤٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. سبسیڈائز آپ نے رائس کو میں انٹرفیئر کرنا ختم کیا. کبھی رائس کی کمی ہوئی ہے تو آپ کو انٹرفیئرنس بند کرنی چاہیے. کیبنٹ میں بھی ہر سطح پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ سبسڈی دینی ہے تو ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں, غریب بندے کو دیں, باقی لوگوں کو لیٹ دیم پے دا مارکیٹ پرائس. اگر ہاں یہ اس کا حال ہے میرے خیال میں. سر بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا, مجھے اجازت دیجیے, کل آپ کے ساتھ ایک نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.